اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دور حاضر میں جب ہم حالات دنیا کا جائزہ لیتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ مختلف ممالک میں قتل و غارت گری اور وحشت و بربریت کا ایک طوفان برپا ہے، اور انسانیت کے ساتھ کھلم کھلا کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ انہی ممالک میں ایک ایسے ملک کا نام بھی سامنے آتا ہے جہاں کسی باہری دشمن کے بجائے خود وہاں کی حکومت اپنے عوام کے خون کی پیاسی ہو چکی ہے، اور تقریباً 12-13 سال سے سرکار اور عوام کے بیچ کا یہ ٹکراؤ جاری ہے۔ اس ملک کا ماضی، حال اور مستقبل تینوں ہی نہایت حیران کن ہے۔ مختلف آسمانی مذاہب میں اس ملک کا ذکر موجود ہے، اور ہمیشہ سے یہ مقام کافی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں مڈل ایسٹ میں موجود خون سے لہو لہان اور درد سے بلکتے اور سلگتے سیریا کی۔ آئیے جانتے ہیں کچھ اس ملک کی ہسٹری کے بارے میں اور مستقبل میں پیش آنے والے یا موجودہ واقعات کے بارے میں کہ احادیث مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں ان کی اصل وجوہات اور حقیقت کے بارے میں کیا معلوم ہوتا ہے۔ تاریخ۔ سیریا ہمیشہ سے دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کا مرکز رہا۔ دنیا کی قدیم ترین سامی اقوام اور زبانوں کے آثار سیریا سے دستیاب ہو چکے ہیں۔ 1975 میں شام کے مشرقی شہر سے ایک عظیم حکومت کے آثار ملے، جن میں 17,000 مٹی کی ایسی تختیاں پائی گئیں جن پر اس زمانے کی تجارت، ثقافت اور زراعت وغیرہ کے بارے میں قیمتی معلومات درج تھیں۔ ان کا زمانہ تقریباً 2500 سال قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پرانا بتایا جاتا ہے۔ سیریا بعد ایک کنعانیوں، عبرانیوں یعنی ہیبرو لینگویج بولنے والوں اور اسائرین حکومت اور بیبلونین حکومتوں کا قبضہ رہا، جنہوں نے یہاں مختلف تہذیبوں کی بنیاد ڈالی۔ بعد میں رومن، گریک اور پرشین امپائر نے بھی یہاں حکومت کی، جس کا خاتمہ عربوں کی عالمگیر فتوحات سے ہوا، جسے خلافت راشدہ کے نام سے بھی دنیا جانتی ہے۔ اسلامی دور۔ دمشق جو دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے، 636 عیسوی میں مسلمانوں نے فتح کیا۔ بعد میں 661 عیسوی سے لے کر 750 عیسوی تک وہاں اموی یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کی حکومت رہی، جس کی حدود اسپین سے لے کر ہندوستان اور چین تک تھی۔ 750 عیسوی میں عباسیوں نے اموی حکومت کا تختہ پلٹ کر کے دمشق کے بجائے بغداد کو راجدھانی قرار دیا۔ 1260 عیسوی میں مملوک حکومت نے دمشق کو دوبارہ دارالخلافہ قرار دیا، مگر 140 سال بعد سن 1400 میں تیمور لنگ کی قتل و غارت گری جب دمشق تک پہنچی تو اسے پوری طرح تباہ و برباد کر دیا گیا، اور جاتے جاتے تمام ہنرمند حضرات اور علماء حضرات کو اپنے ساتھ سمرقند لے گیا۔ اس کے بعد 19ویں صدی کے شروع تک یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ کے ماتحت رہا۔ 1918 میں وہاں برطانوی اور فرانسیسی اشارے پر ایک بغاوت کرائی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کچھ ہی عرصے میں زیادہ تر علاقہ فرانس کے قبضے میں چلا گیا۔ فرینچ رول۔ شریف مکہ نے برطانوی سامراج کے اشارے پر ترکی حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے 1918 میں دمشق میں ایک قومی حکومت کی بنیاد ڈالی، جس کے تحت موجودہ شام کے کچھ علاقے، لبنان، جارڈن اور فلسطین کے کچھ اہم علاقے تھے۔ 1919 میں الیکشن کرائے گئے اور ایک ایسی مجلس قائم کی گئی جس کی اصل طاقت برطانوی سامراج کے پاس تھی۔ 1916 میں ایک خفیہ معاہدہ کیا گیا تھا، جس کے تحت 1920 میں فرانس نے سیریا پر مکمل قبضہ کر لیا اور 1921 میں سیریا کو کچھ حصوں میں تقسیم کر دیا، جن میں لبنان بھی تھا۔ فلسطین کے بارے میں 1917 میں ایک اور خفیہ معاہدہ ہو چکا تھا، وہاں یہودی ریاست کے قیام کو منظوری دی گئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب برطانیہ اور فرانس اور دیگر کیپٹلسٹ ممالک نے مڈل ایسٹ کو آپس میں بانٹ رکھا تھا۔ اسی بیچ سیریا میں کئی آزادی کی لڑائی لڑی گئیں۔ 1932 میں پہلی دفعہ آزادی کا اعلان ہوا، مگر پوری پارلیمنٹ ان لوگوں پر مشتمل تھی جو فرانس کے ہی حوالی تھے۔ 1940 میں جرمنی نے فرانس پر قبضہ کر لیا، مگر سیریا پھر بھی آزاد نہ ہو سکا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد فرانس اور برطانیہ دونوں کمزور ہو گئے۔ فرانس نے جب محسوس کیا کہ وہ مزید سیریا پر قبضہ نہیں رکھ سکتا تو اس نے سیریا کو آزادی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ 15 اپریل 1946 کو فرینچ اور برٹش آرمی سیریا سے چلی گئی۔ 17 اپریل 1946 کو شام کا ملک اپنی آزادی کا اعلان کر کے 20ویں صدی کا ایک آزاد ملک بن گیا۔ بعد میں 30 مارچ 1949 میں برطانیہ اور CIA کی مدد سے ایک اور فوجی بغاوت ہوئی جس نے حکومت پر قبضہ کر لیا، اور وہی کہانی شروع ہو گئی جو آزاد ہونے والے زیادہ تر مسلم ممالک کی مشترکہ داستان ہے۔
1970 میں کافی فوجی انقلابات اور تختہ پلٹی کے بعد حافظ الاسد نے حکومت پر قبضہ کر لیا، جو روس کی طرف زیادہ مائل تھا۔ سن 2000 میں باپ کے مرنے کے بعد بشار الاسد حکومت میں آیا اور امریکہ کے مقابلے اپنے باپ کی طرح امریکی دشمنوں یعنی روس اور ایران کا ساتھ چننا منظور کیا، جو امریکہ کو سخت ناپسند تھا۔ لہذا بشار الاسد کو ایک ایسی خونریز جنگ یعنی سول وار کا سامنا ہے جس کا ختم ہونا فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ موجودہ حالات: مارچ 2011 سے جاری سیرین سول وار میں تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ جانیں جا چکی ہیں۔ یہ لڑائی شروع ہوتی ہے عرب اسپرنگ کے آنے کے بعد۔ سیریا میں حکومت کے خلاف پرامن مظاہرے کب جنگ میں تبدیل ہو گئے کچھ سمجھ ہی نہ سکا۔ عالمی طاقتیں اور ہتھیار بنانے والی کمپنیاں اپنا مفاد دیکھتے ہوئے پارٹیوں میں بٹ گئے۔ باغیوں کو ہتھیار سپلائی کرنے کی ذمہ داری امریکہ اور اس کے دوستوں نے سنبھالی اور حکومت کے بچاؤ میں روس اور ایران کھڑے ہو گئے۔ خفیہ سازشیں ایک طرف، عربوں نے اپنی بغیرتی کا چولا ہمیشہ کی طرح پہنے رکھا اور انسانیت کا ایک کھلا تماشا اپنے عروج پر جاری رہا۔ ہاں کبھی کبھار دکھاوی کی عالمی کانفرنسز ضرور ہوتی رہیں، مگر نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ نقصان ہوا تو قوم کا، انسانیت کا، ان لاکھوں معصوم جانوں کا جو معصومیت کی عمر میں اس ظالم دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ نقصان ہوا تو ان لاکھوں عورتوں کا جو اپنے عزیزوں اور اپنے نگہبانوں کو جنگ میں گنوا بیٹھی۔ اس پوری شامی نسل کا نقصان ہوا جو اپنی نارمل لائف اور گھروں کے سکون سے حد ہو بیٹھی۔ ابھی ستم کم نہ تھے کہ IS جیسے وہابی کٹر پنتھی جھوٹے جہادیوں نے قتل و غارت گری کا ایک نیا دور شروع کر دیا۔ سن 2014 سے لے کر 2017 کی آخری رقہ وار تک ان بدبختوں کا صفایا ہوا، مگر انگنت گھروں کو اجاڑ دینے اور لاکھوں انسانوں کا خون بہا دینے کو نہیں ہے۔ ملک کا تقریباً 63% حصہ شامی حکومت کنٹرول کرتی ہے اور بچے ہوئے ملک پر مختلف باغی افواج کا قبضہ ہے اور آئے دن لڑائی جاری رہتی ہے۔ ترکی نے اپنا مفاد دیکھتے ہوئے امن قائم کرنے کے نام پر معصوم انسانوں پر ظلم و ستم کے نئے دروازے کھول دیے ہیں۔ امید نہ ترکی سے ہے، نہ ایران سے، نہ لبنان سے، نہ افغانستان سے۔ امید ہے تو فقط اس ذات عالی سے جو سب جاننے اور دیکھنے والی ہے، اور پکار یہی ہے کہ ظالموں کو نیست و نابود کر دیا جائے، مگر افسوس ہم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تو مصروف ہیں بس اپنی فانی اور دھوکے کی زندگی میں کہ ذاتی طور پر بھی کبھی ہمیں اپنے بھائیوں کا درد محسوس کر کے صرف گڑ گڑا کر ان کے لیے دعا ہی کی ہو۔ آئیے جانتے ہیں کہ احادیث مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں ملک شام کے بارے میں کیا معلوم چلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائے تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ ترمذی حدیث نمبر 2192۔ امام مہدی علیہ السلام بھی شام کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے جائیں گے اور دمشق کی جامع مسجد میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آخر ہوگا۔ روایتوں سے ملتا ہے کہ شام کے ملک میں قیامت سے قبل جنگ ہوگی اور بنو کلب کے قبیلے کی حکومت وہاں ہوگی۔ یاد رہے یہ وہی قبیلہ ہے جس سے موجودہ صدر بشار الاسد کا تعلق ہے۔ ان جنگوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ جنگیں نہایت ریز اور ہولناک ہوں گی۔ ہر گروہ جو اس میں شامل ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا۔ سفیانی نام کے کچھ شیطان نما انسان بھی ظہور کریں گے جو نہایت ظالم ہوں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال سے جنگ کے روز مسلمانوں کا جماؤ غوطہ میں ہوگا جو اس شہر کے ایک جانب میں ہے جسے دمشق کہا جاتا ہے، جو شام کے بہترین شہروں میں سے ہے۔ سنن ابی داود 4298۔ ایک مختلف حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حالات اس طرح ہو جائیں گے کہ تم لوگ مختلف گروہوں اور لشکروں میں تقسیم ہو جاؤ گے، ایک لشکر شام میں، ایک یمن میں اور ایک عراق میں۔ اسی حدیث شریف کے آخر میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ملک شام اور اہل شام کی ضمانت دی ہے، اور بلا شبہ ملک شام کے لیے مختلف روایات میں دعائیں موجود ہیں۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو قیامت سے قبل ملک شام اور آس پاس کے علاقے میں پیش آنے ہیں۔ انہی میں سے ایک آرمگیڈن یعنی الملحمۃ الکبریٰ بھی ہے، جس پر تفصیلاً گفتگو آنے والی نشست میں کی جائے گی۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اور اس مختصر سی ویڈیو سے اگر آپ کو کچھ سیکھنے اور جاننے کو ملا ہو تو بے شک لائک، کمنٹ اور برائے مہربانی سبسکرائب بھی ضرور کریں۔